بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں 3-4 خبریں آپ سے شیئر کروں گا. 3-4 ہی امپورٹنٹ خبریں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے، اور وہ ناکامی ہوئی ہے مریم صاحبہ کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو، اس پورے کے پورے گروپ کو، اور خاص مولانا فضل الرحمان صاحب. ان سب کو ایک بڑی ناکامی ہوئی ہے، اور وہ ناکامی تھی کہ جو آپریشن زمان پارک شروع کیا گیا، یہ آپریشن زمان پارک جو جتنا سادہ ہمیں نظر آ رہا تھا اتنا سادہ تھا نہیں. کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشنز میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور فرسٹ ٹائم شیئر کروں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ نارمل سمپل وارنٹس تھے، اور وہ وارنٹس جو ہیں عدالت جب ایشو کرتی ہے، ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جب ایشو ہوتے ہیں، تو پولیس کی طرف سے اس کی تعمیل کے لیے جایا جاتا ہے، اور ملزم کا یا جس کے نام بھی وارنٹس ہیں، جس کو بھی سمن کیا جاتا ہے، اس کے گھر پہ پہنچا جاتا ہے، جس کا جو ایڈریس ہوتا ہے اس پہ، اور اس ایڈریس پہ جا کے رپورٹ درج کی جاتی ہے. اگر متعلقہ شخص مل جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ملتا تو اس پہ رپورٹ لکھ دی جاتی ہے. اگر مل جائے اور وہ عدم تعمیل کرنا چاہے وارنٹس کی تو بھی اس پہ لکھ دیتا ہے، اور یہ بیلف جاتا ہے ایک اے ایس آئی یا ایک حوالدار، اس سے بڑا افسر نہیں جاتا، اور یہ جو جا کے اپنی کارروائی کرتے ہیں اور اگلی تاریخ پہ عدالت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے کوشش کی تھی، وہ ہم نے نوٹس پہنچا دیا اور تعمیل ہو گئی، یہ چیز ہے، اور اس کے اکارڈنگلی لیکن جو متعلقہ شخص ہے وہ ہم نہیں لا سکے. اس کے بعد عدالت فردر ایک آرڈر پاس کرتی ہے. اس کے بعد پھر اشتہاری قرار دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اس میں جو بہت ہی سادہ سا بات تھی، جس طریقے سے ایک بھاری بھرکم پہلے تو ڈی آئی جی رینک کا آفیسر ڈی آئی جی کو بھیجا گیا، ساتھ اس کے فورس بھیجی گئی، اس کے بعد پھر لاہور پولیس درمیان میں آئی، پھر پنجاب نگراں حکومت آ گئی، پھر اس کو کنٹرول کر رہا تھا وزارت داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ اس کو کنٹرول کر رہے تھے، ساری ڈائریکشنز ادھر سے آ رہی تھیں. یہ ایک معاملہ ہو رہا تھا، جبکہ یہ معاملہ تھا اسلام آباد پولیس اور لاہور پولیس کے درمیان، اس سے زیادہ کا کچھ نہیں. جہاں اسلام آباد پولیس جانے سے پہلے ایک رپورٹ روزنامہ لکھتی ہے اور آ کے رپورٹ کرتی ہے لاہور پولیس کو، وہاں سے لیے جاتے ہیں چند لوگ، اگر لینے ہیں، اگر گرفتار کرنا ہے تو یہ سارا کاروائی اس طریقے سے. لیکن ہوا یہ کہ ایک بڑا آپریشن لانچ کیا گیا، اور بڑا آپریشن لانچ کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بھی جب دیکھا کہ ریزسٹنس ہو رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں، بہت زیادہ پولیس فورس اتنی آ رہی ہے، بختر بند گاڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا، تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم اور ان کے وکلاء ابتدا میں تو سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن جب ہلہ گلہ زیادہ بڑھنے لگا اور اندر عمران خان صاحب کو بتایا گیا، انہوں نے اوپینین لی، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ہم اگر گرفتاری دینی بھی ہے تو گرفتاری دے دیتے ہیں، پولیٹیکلی ہمیں فائدہ ہوگا. وہاں پہ میٹنگ ہوئی، پولیٹیکلی ہمیں فائدہ ہوگا اور ہمیں گرفتاری دے دینی چاہیے. عمران خان صاحب نے اس دوران اندر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میں نے گرفتاری دینی ہے، اور اس دوران انہوں نے کہا کہ باہر جا کے آپ اناؤنسمنٹ کر دیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیجا گیا، انہوں نے باہر آ کے بیان دے دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میں ڈی آئی جی سے کو اپروچ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہمیں وارنٹس دکھائیں. ہماری رائے یہ ہے کہ ہم 18 تک عبوری ضمانت پر، ہمیں انٹرم حفاظتی ضمانت محفوظ ہے، 18 تاریخ کو ہم نے اپیئر ہونا ہے، اور ہمارے ساتھ ڈسکس کر لیں، اور اگر وہ قائل نہ ہو سکے تو عمران خان صاحب رضاکارانہ طور پہ خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے. یہ کہہ کر وہ اندر چلے گئے. لیکن ڈی آئی جی جو اسلام آباد سے آئے تھے بخاری صاحب، کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں اور وہ ہاسپٹل چلے گئے ہیں، آنسو گیس. پھر ان کو، کیونکہ انہی کے ساتھ بات چیت ہونی تھی، ان کو زخمی کر کے ہسپتال پہنچا دیا گیا. اور اس کے بعد پھر اس سٹوری کو ڈیولپ کرنے کے لیے پھر نگراں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ہاسپٹل جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو شاہ محمود قریشی صاحب ایک آفر کرنا چاہ رہے تھے اور ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو ایکسیس دینا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب تک، وہ چیپٹر کلوز کر دیا گیا. اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے، اسی دوران عمران خان صاحب نے اندر پارٹی کے لوگوں کو بلایا اور 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی کہ مجھے گرفتار کیا جاتا ہے یا میں گرفتاری دیتا ہوں تو یہ 6 رکنی کمیٹی جو ہے یہ پارٹی امور چلائے گی. اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا. اسی دوران، کیونکہ یہ اس دوران جو یاسمین راشدہ ہیں، یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں، انہوں نے بات کی پریزیڈنٹ صاحب سے،
تو प्रेसिडेंट अलवी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि इस चीज को कर देते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उधर भी जो उनके साथ पूरी गुफ्तगू हुई उसमें भी यही था कि गिरफ्तारी दे दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। 3 दिन के बाद ये वैसे ही चैप्टर क्लोज हो जाएगा और 3 दिन के बाद इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी और वही अदालत इनको रिलीज कर देगी और मामला खत्म हो जाएगा और उससे ज्यादा पॉलिटिकली फायदा होगा और ताकतवर होके निकलेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि एक ही अदालत रहती है। लेकिन जब यह गुफ्तगू भी हुकूमत तक पहुंची और इस दौरान इमरान खान साहब ने भी एक रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी की बात कर ली, सारा इंतजाम कर लिया, बैग तैयार कर लिया गया, तो एन उसी वक्त ऑर्डर आता है और ऑर्डर आता है जी राणा साहब का शेखुपुरा से, राणा तनवीर साहब के घर, क्योंकि शेखुपुरा में 2 जलसे हुए हैं। एक करवाया है कन्वेंशन जनाब जावेद लतीफ साहब ने और एक करवाया राणा तनवीर साहब ने, क्योंकि दोनों ग्रुप आपस में लड़े हुए हैं और दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठने के से इनकारी हो गए थे, इसलिए दोनों कन्वेंशन अलग अलग हुए और राणा तनवीर साहब अपनी जागीर में और जावेद लतीफ साहब अपनी जागीर में। तो ये हर जगह मुस्लिम लीग नवाज को यही सामना करना पड़ रहा है कि जहां जाती हैं मरियम साहबा तो 2 ग्रुप उनको मिलते हैं और आपस में लड़े होते हैं। तो जब वहां से राणा साहब हुक्म देते हैं, क्योंकि मरियम साहबा का इसरार था, मरियम साहबा और उधर नवाज शरीफ साहब मुसलसल इसको मॉनिटर कर रहे थे और उन्हीं की ख्वाहिश और उनका हुक्म था कि इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार करना है। लेकिन हुआ ये कि राणा साहब ने ऑर्डर कर दिया। ये पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि वहां से आया कि जनाब क्या कर रहे हैं, कोई काम करना दिखाएं, गिरफ्तारी चाहिए हर सूरत में, क्योंकि मरियम साहबा ने राणा साहब को कहा। राणा साहब ने जलसे में आके भी कहा कि हर सूरत में आज हम गिरफ्तार करेंगे और इस चूहे को बाहर निकालेंगे और कुचलेंगे। ये जब बात हुई तो उसके बाद, क्योंकि वहां पे कुछ तो इसी दौरान जमान पार्क के घर में, इमरान खान साहब के घर के अंदर शेलिंग भी की गई और शेलिंग हुई और शेलिंग के बाद जब वो इतनी शदीद शेलिंग थी तो इमरान खान साहब के भी कान खड़े हो गए कि हम तो ये कर रहे हैं, गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं कि बाहर से ये सिलसिला शुरू हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है कि इमरान खान साहब को शेखुपुरा में ये जो गुफ्तगू हुई, ये टेलीफोन रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैं आपको वाजे कर दूं, ये टेलीफोन रिकॉर्डिंग नहीं थी। मरियम साहबा और राणा साहब और कुछ और लोग वहां पे इमरान खान साहब डिस्कस होते हैं और वहां पे कहा जाता है कि उन्होंने मरियम साहबा पूछती हैं तो राणा साहब कहते हैं कि फिक्र न करें, ये पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। और पूरे बंदोबस्त में कोई हेलीकॉप्टर का जिक्र हुआ, हेलीकॉप्टर में ले जाना था, कोई 30 दिन 60 दिन 90 दिन के लिए नजरबंदी थी। उन्होंने कहा वो जल्दी वापस नहीं आते, तो आप दोबारा जाएं। जो शेखुपुरा में जलसे में जब राणा साहब तकरीर कर रहे हैं तो मरियम साहब बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, उनका चेहरा चमक दमक रहा है खुशी से और लड्डू फूट रहे हैं और वो गौर से देख लीजिएगा। उसके बाद जब वहां से ये इतला आई और इमरान खान साहब को कहा गया कि भाई ये फैसला मत करना गिरफ्तारी देने वाला, अभी मत करें क्योंकि ये तो इनके इरादे कोई अच्छे नहीं है। ये सिलसिला ये इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची। उसके बाद फर्दर क्या होता है, उनमें यही था कि इनको गिरफ्तार करने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि उनको उधर पेश करना है, बल्कि उधर पेश नहीं करना था। जो इमरान खान साहब को शेखुपुरा से बताया गया और उन तक ये बात पहुंची, जिसके बाद उन्होंने रिकंसिडर किया इस इशू को, रिकंसिडरेशन शुरू कर दी कि नहीं असर नौ सोचते हैं, ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिर एक और इसमें हुआ, क्योंकि बात हो रही है इमरान खान साहब पे एक कातलाना हमला हो चुका है जिसमें वो बाल बाल बचे हैं और फिर एक बैकग्राउंड में रजीम चेंज भी चल रहा है, साइफर भी चल रहा है और इमरान खान साहब को एक एंटाई अमेरिका बना के पेश किया गया था कि जनाब ये है असल मामला, रूस के फैसले भी वही कर रहे हैं, फलां का भी यही कर रहे हैं, तो हम उसमें शामिल नहीं है, बाजवा साहब ने कहा था। तो इसलिए जब पहले भी कातलाना हमला हुआ था इमरान खान साहब पे वजीराबाद में, उस वक्त भी व्हाइट हाउस भी, स्टेट डिपार्टमेंट, दोनों ने बैक वक्त और अमरीकी महकमा खारजा, तीनों ने बैक वक्त एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने इसकी फौरी मजम्मत की थी और न सिर्फ फौरी मजम्मत की बल्कि इन्वेस्टिगेशन का भी कहा था। वो इसलिए कहा था कि कहीं खुदा न खास्ता तीरों का रुख उधर ना हो जाए कि जनाब ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और वो पीछे साइफर का पस मंजर है। परसों भी यही हुआ, बल्कि कल भी यही हुआ कि ज़ल्म खलीलजाद जब ये ऑपरेशन पीक पे पहुंच गया और जब ये सारी चीज़ें आने लगी, अल जजीरा वाले पहुंच गए, BBC पहुंच गया, इंटरनेशनल मीडिया पहुंच गया, ज़राया ब्लाग, मेन ज़राया ब्लाग, इंटरनेशनल आलमी ज़राया ब्लाग,
وہ پہنچ گئے, انہوں نے انٹرویو دینا شروع کر دی. عمران خان صاحب نے ویڈیوز ریکارڈ کر کے ایک چلا دی اور کچھ رکھ لی, جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار کیا جائے یا مار دیا جائے, ہر صورتوں میں اس تحریک کو جاری رکھنا ہے, جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. یعنی ٹمپریچر یکدم, کیونکہ یہ ساری چیزیں اس مریم صاحبہ اور رانا صاحب کی گفتگو کے بعد جو مبینہ گفتگو ان تک پہنچائی گئی, ان تک پہنچی, اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ سارے کا سارا سلسلہ انہوں نے کیا, اور انہوں نے اس کے بعد پھر باہر بھی جو ریزسٹنس بڑھ گئی, اور پھر مراد سعید صاحب آپ کو نظر آئے, پھر دیگر رہنما نظر آئے, شہریار افریدی نظر آئے, صاحبزادہ حامد رضا نظر آئے, پھر یہ لوگ بھی منظر عام پہ آئے اور انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ مزاحمت کی کہ ہم نے اس کو روکنا ہے, کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم رات بھر ایگزسٹ کر لیں گے اور رجسٹ کریں گے, اور رجسٹ کرنے کے بعد صبح ہم عدالت سے رجوع کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ خبریں آ رہی تھیں کہ صبح 7 بجے عدالتیں کھلنے سے پہلے کا یہ ہدف دیا گیا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے. پھر رینجرز آ گئی, رینجرز بھی ان کے سامنے آ گئی, پھر گولیوں کے خول ملنا شروع ہو گئے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, رینجرز, میں تو یہ کہوں گا کہ اس پہ بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ رینجرز کا وہاں پہ ان کو بھیجنا اکیلے میں, تو اس کا کیا مطلب تھا اور اس کا ہدف کیا تھا. یہ جب ساری چیزیں چلنا شروع ہو گئی, عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا, ویڈیو, انہوں نے الجزیرہ سے بھی بات کر لی, بی بی سی سے بھی بات کر لی, گارڈین سے بھی بات کر لی, ان کو بھی یہ بتایا کہ یہ مارنا چاہتے ہیں. تو پھر زلمے خلیل زاد کا ٹویٹ آتا ہے. زلمے خلیل زاد کیونکہ وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ایک ان کی وائس ہیں اور ان کے ماؤتھ پیس ہیں, ان کے بہت سمجھے جاتے ہیں, ڈیپ سٹیٹ کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں, اور یہ سارا افغانستان کا معاملہ زلمے خلیل زاد تھے, اسپیشل ایمبیسڈر. انہوں نے باقاعدہ طور پہ اوپنلی, یہ بات کسی سفارتی ذریعے سے بھی پہنچ سکتی تھی, لیکن یہ بات اوپن اس لیے کی گئی کہ خدا نہ خواستہ کوئی عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے, عمران خان کو, تو وہ پہلے سے بتا سکیں کہ بھائی ہم تو اس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے فوراً انٹروین کیا زلمے خلیل زاد کے ذریعے, اور انہوں نے واضح کیا کہ معاملات بڑے سنجیدہ ہیں. پاکستان کو 3 خطرات درپیش ہیں, ایک سیاسی, ایک سیکورٹی کا, ایک معاشی, تینوں کا. تو انہوں نے پھر تجاویز دی, جون میں کہا کہ جون میں فوری انتخابات کروائے جائیں, جون کے ابتدا میں. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ لیڈرز کو قتل کرنا, اسیسینیشن کرنا, ان کو گرفتار کرنا, ان کو جیلوں میں ڈالنا, تو یہ ایک یہ وہ والا دور نہیں ہے اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے بحران مزید بڑھے گا. یہ کلیئر میسج تھا کہ اس سارے کھیل میں ہم شامل نہیں ہیں, اور یہ کھیل انٹرنل ہے, اور یہ انٹرنل پلیئرز ہیں, ہم نہیں ہیں. یہ زلمے خلیل زاد کی طرف سے کنوے کیا گیا. دوسری جانب جنرل عاصم منیر, چیف آف آرمی اسٹاف, وہ اس دن پاک افغان بارڈر پہ تھے, اور انہوں نے بھی خبر ریلیز کی ISPR نے. ان کی طرف سے بھی جو میں نے ریڈ کیا وہ یہی تھا کہ جناب ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ایک سمبولیکلی ایک سگنلز دینے ہوتے ہیں, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہماری پرائورٹیز وہ ہیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے لاہور میں یہ کھیل ہمارا نہیں ہے. اب اس میں کیونکہ بہت سارے پلیئرز آ رہے ہیں, تو یہ وہ وجوہات, وہ یہ ساری کہانی ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا, اور پھر وہ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا, پھر صدر مملکت بھی ایکٹیو ہوئے. اور یہ جو ٹیلی فون ریکارڈ جو ہو رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کے فون بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں اور گلی بازاروں میں موجود ہیں, اور یہ ان آفیشلی غیر قانونی ریکارڈنگ جو ہے, نہ وزیر اعظم محفوظ, نہ صدر مملکت محفوظ, نہ ہی وزیر اعظم کا گھر محفوظ, اور نہ ہی صدر مملکت کا گھر محفوظ. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی اور اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے تو فل فار آپریشن روکنے کا حکم دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس نے, جس کو بہت کوشش کی گئی کہ اس وارنٹس کو بحال رکھا جائے اور گرفتاری کا پروسیس, اس میں ایک ہمارے کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے کہ کم از کم ایسے موقعوں پہ تو آگ نہیں لگانی چاہیے ملک میں جب پہلے ہی ملک آگ میں جل رہا ہو. تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو بہت ہی نیگیٹو کہ جی بالکل وہ خارج ہو گئی ہے. وہ خارج نہیں ہوئی تھی, وہ ڈائریکشنز کے ساتھ ڈسپوز آف کی, اور ڈائریکشن عمران خان صاحب کے لیے بھی تھی اور لوئر کورٹ کے لیے بھی تھی کہ وہاں جائیں, یہی انڈر ٹیکنگ جو عمران خان صاحب کی ہے وہاں جا کے سبمٹ کریں, اور وہاں جا کے آپ کو ریلیف ملے گا متعلقہ کورٹ میں.
تو انہوں نے بھی وہ راستہ دیا اور یہ مختصر آرڈر کر دیا۔ پھر ایک اور جو بدنیتی ہے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے، اشتیاق صاحب نے، جب انہوں نے عمران خان صاحب کی انڈر ٹیکنگ پہنچانے کی کوشش کی ڈی آئی جی صاحب تک اور پولیس تک، اعلیٰ پولیس حکام تک، انہوں نے وہ انڈر ٹیکنگ لینے سے انکار کر دیا۔ اگین کہ وہ سارا کچھ ہو جاتا تو معاملہ ختم ہو جاتا، کیونکہ وہ رولز کے مطابق تھا، سیکشن 76 کے مطابق تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ مسئلہ ختم نہیں کرنا تھا، بلکہ اس کو مزید ابھارنا تھا، کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ امن ہوتا ہے تو الیکشن ہوگا تو یہ سارے ہار جائیں گے، اور یہ ہاریں گے تو ان کی سیاسی جاگیریں چھن جائیں گی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ بہت ہی کروشل ڈیز ہیں، کیونکہ ان کا پالا جو ہے وہ بہت ہی خطرناک کھلاڑیوں سے پڑا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔